وقتاً فوقتاً آپ میڈیا پہ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا جو کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ لوٹ مار کرنے کے لیے برصغیر اور خاص طور پر سومناتھ کے مندر پر حملے کرتا رہتا تھا۔ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے اور سوات سے اس کا کیا تعلق ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 1000 سال پہلے کی، جبکہ محمود غزنوی برصغیر پر پے در پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، اور اکثر لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا اور وہ پورا علاقہ فتح کیا تھا، مگر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ محمود غزنوی نے سوات کا علاقہ بھی فتح کیا اور یہاں انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس خطے کی سب سے پہلی مسجد جو سن 1048 سے لے کر 1049 عیسوی کے دوران تعمیر کی گئی، وہ بھی محمود غزنوی کے نقوش میں سے ایک ہے۔ اور آج ہم اسی جگہ پہنچے ہیں جہاں یہ تاریخی مسجد تعمیر کی گئی تھی، یعنی راجا گرہ، جسے راج گرہ بھی کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود یہ مسجد کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے اور کئی 100 سال سے زمین میں دبی رہی ہے، اور 1985 میں اٹلی کے آرکیالوجسٹ نے اس علاقے میں کھدائی کے دوران اسے دریافت کیا۔ یہ مسجد قدیم مسلم طرز تعمیر کی حامل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1984 میں راجا گرہ کے قلعے کے قریب ان پہاڑوں میں سیاہ سنگ مرمر کی ایک تختی ملی جس پر عربی میں کچھ تحریر تھا۔ ترجمہ کروانے پر معلوم ہوا کہ یہ قریباً 1000 سال پرانی مسجد کے سنگ بنیاد کی تختی ہے، جو کہ محمود غزنوی کے ایک جرنیل امیر نستگین کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر نستگین کے بارے میں تاریخ میں اس تختی کے علاوہ اور کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ وقتاً فوقتاً آپ میڈیا پہ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا جو کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ لوٹ مار کرنے کے لیے برصغیر اور خاص طور پر سومناتھ کے مندر پر حملے کرتا رہتا تھا۔ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سومناتھ پر حملوں کے بعد مشہور کر دیا گیا یا ہو گیا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور وہاں سے کروڑوں کی مالیت کا سونا لوٹ کر لے گیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ غزنوی جاتے ہوئے سومناتھ مندر کے بڑے بڑے قیمتی دروازے جو کہ سندل کی لکڑی سے بنے ہوئے تھے اتار کر اپنے ساتھ لے گیا اور جا کر اپنے مقبرے کی بلڈنگ میں لگوا دیے۔ جبکہ سن 2004 میں چھپنے والی ایک ہندو تاریخ دان رومیلا تھاپر کی کتاب کے مطابق مندر کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا تھا، البتہ توڑ پھوڑ اور لوٹ مار ضرور ہوئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ بھی بتائی گئی اس کتاب میں کہ اس زمانے میں دوسرے غریب مندروں کے پجاری بھی سومناتھ جیسے بڑے اور امیر مندر پر ایسے حملے کرتے رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہر قیمتی چیز لوٹ کر انگلستان پہنچانی شروع کر دی۔ 1842 میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ایلن برو نے جنرل ولیم ناٹ، جو کہ اس وقت افغانستان میں برسر پیکار تھا، کو خط لکھا کہ واپسی پر غزنی سے ہوتے آؤ اور محمود غزنوی کے مزار سے وہ قیمتی سندلی دروازے اتار لاؤ جو کہ وہ یہاں سے لے کر گیا تھا۔ چھٹی جٹ لائٹ انفینٹری نے حکم کی تعمیل کی اور دروازے دہلی پہنچا دیے۔ دروازے پہنچے تو محمود غزنوی پر یہ الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ نہ تو دروازے سندل کے تھے اور نہ ہی ہندوستانی یا گجراتی ڈیزائن کے تھے، بلکہ افغان ڈیزائن کے یہ دروازے دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، جو کہ غزنی میں عام ملتی ہے۔ لارڈ ایلن برو کی اس حرکت پر ہاؤس آف کامن لندن میں ان کے خلاف ایک تحریک بھی لائی گئی، جس سے لارڈ صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی، اور اسی سیاسی جنگ سے بچنے کے لیے لارڈ ایلن برو نے محمود غزنوی کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا
اور اسے لٹیرا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یاد رہے کہ یہ وہ انگریز ہیں جنہوں نے خود ہندوستان سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی لوٹ مار کی۔ انگریزوں کی اس لوٹ مار کی تفصیلات کے لیے انڈین ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر ششی تھرور کی کتاب این ایرا آف ڈارکنیس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں واپس مسجد کی طرف۔ یہ مسجد منگورا شہر سے 6 کلومیٹر دور اوڈے گرام میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی کو آج بھی لوگ گیرا کی پہاڑی یا راج گیرا پہاڑی کہتے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر راجہ گیرا کا قلعہ موجود ہے، جو کہ محمود غزنوی کے جرنیل غازی بابا نے فتح کیا تھا، اور غازی بابا کا مزار بھی یہی موجود ہے۔ یہ مسجد شمالی پاکستان میں دریافت ہونے والی سب سے قدیم مسجد ہے۔ یہ ایک سیدھی چھت والی چھوٹی سی مسجد تھی جس کے ساتھ وضو خانہ اور ایک اسٹوپا بھی موجود تھا۔ تاریخ اور آرکیالوجی سے شغف رکھنے والے دوست سوات جائیں تو اس کا وزٹ ضرور کریں۔ قلعے تک جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ تک لگ جاتا ہے۔ قلعہ بھی کھنڈرات کی شکل میں ہی ہے اور جس کی کچھ دیواریں ہی باقی بچی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔